السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہمارا وزٹ ہے نیو انارکلی بازار۔ نیو انارکلی بازار کا پرانا نام ہے لکھپت بازار۔ یہ بازار سرکولر روڈ اور اولڈ انارکلی، جسے آج پرانی انارکلی کہا جاتا ہے، ان کو کنیکٹ کرتا ہے۔ پرانی انارکلی انگریزوں کے دور میں انگریزوں کی فوجی اڈے کے طور پہ کام آتی تھی، لیکن جو نیو انارکلی جسے لکھپت بازار کہا جاتا تھا، یہاں پہ زیادہ تر لوگوں کی رہائش تھی اور کچھ دکانیں وغیرہ پائی جاتی تھی۔ آج کے دور میں یہاں سے لوگوں کی رہائش ختم ہو گئی ہے اور یہاں پہ زیادہ تر کپڑوں اور جیولری کی شاپس ہیں، کیونکہ لوگ اپنی یہاں سے رہائش ختم کر کے یہ جگہ کرائے پہ دے گئے ہیں دکانداروں کو۔ اس کے بعد نیو انارکلی بازار میں بہت سی ایسی پرانی جگہیں ہیں جو لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہے اور انہوں نے نہیں دیکھی۔ انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو میں یہ جگہیں آپ کو دکھائیں گے اور ان کی ساری ہسٹری بھی انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے۔ صبح کا وقت تھا، انارکلی کی دکانیں تمام بند تھیں، صرف چند ایک دکانیں کھلی ہوئی تھیں صبح کے ٹائم۔ تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ ناشتہ کیا جائے، اور ناشتہ وہ بھی لاہوری ہونے کی وجہ سے ہم نے چوز کی حلوہ پوڑی۔ اب حلوہ پوڑی انارکلی میں مشہور ظفر حلوہ پوڑی شاپ، ہم نے اس کو چوز کیا حلوہ پوڑی کھانے کے لیے۔ ان کی خاصیت یہ ہے کہ یہ آٹے کی بھی پوڑی بناتے ہیں اور میدے کی بھی پوڑی بناتے ہیں۔ ان کی دوسری خاصیت یہ ہے کہ یہ اپنا جو کھانا ہے اس کو بالکل ہائیجینک بناتے ہیں اور اس کی کوالٹی کو برقرار رکھتے ہیں۔ ان کی آئل کی جو کوالٹی ہے وہ بھی اچھی ہے، اور یہ جو پیڑے بناتے ہیں ان کو یہ ڈھک کے رکھتے ہیں تاکہ وہ گندے نہ ہوں۔ ان کی شاپ نیو انارکلی بازار میں ہی موجود ہے۔ حلوہ پوڑی قدیم ناشتوں میں سے ایک ہے، یہ قدیم کھانوں میں گنی جاتی ہے اور یہ پاکستان اور انڈیا کے پنجاب میں بہت مقبول ہے۔ پرانے دور میں یہ ناشتہ خاص طور پر شاہی لوگوں کے لیے بنایا جاتا تھا تاکہ وہ اس سے لطف اندوز ہو سکیں۔ تو جی یہ ہے ہمارا ناشتہ جو ہم نے صبح صبح آرڈر کیا تھا ظفر حلوہ پوڑی شاپ سے۔ اس ناشتے میں 2 پوڑیاں، ایک گندم کی ہے اور ایک میدے کی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ایک چکن کچوری ہے۔ ان کے پاس بیف کچوری بھی اویلیبل ہے، لیکن ہم نے چکن کچوری کا انتخاب کیا۔ اور یہ حلوہ پوڑی کے ساتھ آپ کو سیلڈ بھی دیتے ہیں چار والی، تاکہ آپ کو چٹپٹا سا ٹیسٹ بھی آئے۔ ان کی شاپ پہ ہر چیز کے ریٹس بہت مناسب ہیں اور آپ کو مناسب قیمت میں باقیوں کی نسبت یہاں پہ چیزیں سستی ملتی ہیں۔ یہ ہے جی ڈیلی مسلم ہوٹل۔ یہ نیو انارکلی بازار میں مین سڑک کے اوپر موجود ہے، لیکن دکانوں کی باعث یہ نظروں سے اوجھل ہے۔ یہ ہوٹل پاکستان اور انڈیا کی پارٹیشن سے پہلے کا بنا ہوا ہے۔ سن 1929 میں اس کو بنایا گیا تھا۔ یہ پہلے ایک سرائے کہلاتا تھا۔ اس کے اونر کا نام محمد شفیع ہے اور اس کا پرانا نام سرائے محمد شفیع۔ قدیم دور میں جو اندرون لاہور ہے اس کے دروازے مغرب کے وقت بند کر دی جاتے تھے سورج غروب ہونے کے بعد، تاکہ اس کو محفوظ رکھا جا سکے رات کے اندھیرے میں۔ تو جو بھی کوئی رات کے ٹائم وہاں پر آتا تھا تو اندرون لاہور کے دروازے بند تھے اور کسی کے لیے بھی نہیں کھولے جاتے، جس کی وجہ سے اس کو شہر کے باہر ٹھہرنا پڑتا تھا۔ تو شہر کے باہر کئی سرائے بنائے گئے تھے، جن میں سے ایک یہ سرائے محمد شفیع ہے۔ اس کو بنانے کا مقصد یہی تھا تاکہ اگر کوئی ٹریڈر یا پھر کوئی اور بندہ آتا ہے اندرون کی طرف تو وہ اندر نہ جانے کے باعث سرائے میں ٹھہر سکے۔ محمد شفیع کی وفات کے بعد اس کے بیٹے نے اس ہوٹل کا نام بدل کر ڈیلی مسلم ہوٹل رکھ دیا، اور اس ہوٹل میں مہاراج کٹک صاحب کا ایک پرماننٹ روم تھا جو کہ ہر وقت ان کے لیے مختص رہتا تھا۔ اس ہوٹل میں کہا جاتا ہے کہ قائد اعظم نے بھی سٹے کیا ہوا ہے، اور مسلم لیگ کے جو رہنما ہوتے تھے جب لاہور میں کوئی ان کی اجلاس وغیرہ ہوتے تو اس ہوٹل میں سٹے کیا کرتے تھے۔ مہاراج کٹک صاحب جب پاکستان بننے کے بعد اس ہوٹل میں رہا کرتے تو وہ آرٹسٹ وغیرہ کو، جیسے کہ نصرت فتح علی خان ہو گئے، صابری بردرز ہو گئے، عزیز میاں قوال ہو گئے، ان جیسے لوگوں کو یہاں پر انوائٹ کیا کرتے تاکہ وہ آ کے اپنی آرٹ کا فن دکھا سکیں۔ اب یہ ہوٹل ختم کر دیا گیا اور بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ یہاں پہ پارکنگ پلازا یا کمرشل بلڈنگ بنا دی جائے گی، لیکن ایسا کرنا بالکل غلط ہوگا، کیونکہ یہ لاہور کی قدیم بلڈنگز میں سے ایک ہے اور اس کو ریسٹور کرنا ضروری ہے۔ نیو انارکلی بازار میں آگے آتے جائیں، ڈیلی مسلم ہوٹل کراس کر کے رائٹ سائڈ پہ ایبک روڈ ہے جو کہ سلطان قطب الدین ایبک کے نام پہ رکھا گیا، اور اسی روڈ کے اوپر سلطان قطب الدین ایبک کا مزار بھی موجود ہے۔ قطب الدین ایبک ترکستان میں پیدا ہوئے تھے اور لاہور میں ان کی وفات ہوئی تھی۔ قطب الدین ایبک ایک ترک غلام تھے جنہیں ایک آدمی نے خریدا اور ان کو گھڑ سواری کے ساتھ ساتھ تیر اندازی بھی سکھائی اور انہیں بالکل اپنے بیٹوں کی طرح پالا۔ جب ان کی وفات ہوئی تو ان کے بیٹوں نے ان کو آگے فروخت کر دیا اور یہ جا پہنچے سلطان محمد غوری کے پاس۔ سلطان محمد غوری نے ان کو اپنا سپہ سالار بنایا اور اپنی ساری فوج ان کے کمانڈ میں دے دی۔ محمد غوری نے ان کی صلاحیات کو دیکھتے ہوئے لاہور اور
اس کے آس پاس کے کچھ علاقے قطب الدین ایبک کے کنٹرول میں دے دیے اور ان کو اس علاقوں کا سلطان بنا دیا، جس کے بعد یہ سلطان آف لاہور کہلائے۔ محمد غوری کی وفات کے بعد قطب الدین ایبک نے اپنے آپ کو بر صغیر کا سلطان مقرر کر دیا اور دہلی کو دارالحکومت قائم کیا۔ ایک ترک غلام جو بڑا ہو کر سلطان بنا، اس نے کبھی اپنی زندگی میں بھی نہیں سوچا ہوگا کہ وہ کبھی کل کو بڑا ہو کر سلطان بنے گا، لیکن اپنی صلاحیات اور منصفانہ طریقوں کی وجہ سے وہ جا پہنچے سلطان محمد غوری کے پاس اور ان کی وفات کے بعد وہ بر صغیر کے سلطان بنے۔ لیکن سلطان بننے کا سفر اتنا آسان نہیں تھا۔ جب محمد غوری کی وفات ہوئی تو ان کے بعد بہت سے لوگ جو ریاست کے لیے مخلص نہیں تھے انہوں نے سلطان بننے کی کوشش کی، لیکن قطب الدین ایبک نے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے ان سے جنگ کی اور اپنے آپ کو ان سے جیتنے کے بعد بر صغیر کا سلطان منتخب کیا۔ قطب الدین ایبک کا مزار لاہور میں بنایا گیا کیونکہ وہ پہلے لاہور کے سلطان بنے تھے۔ ان کے مزار کے اوپر نقش کاری ترک اور عربی کو مکس کر کے کی گئی۔ نیو انارکلی بازار میں ایبک روڈ کراس کر کے تھوڑا سا آگے ہی اولڈ بسولی ہنومان ٹیمپل ہے، جس کو بانسی مندر بھی کہا جاتا ہے۔ یہ مندر پاکستان انڈیا کی پارٹیشن سے بھی پرانا مندر ہے۔ 1947 کی پارٹیشن سے پہلے اس مندر پر کسی امیر ہندو فیملی کا قبضہ تھا، وہ کسی امیر ہندو فیملی کا تھا، لیکن پارٹیشن کے بعد وہ فیملی انڈیا مائیگریٹ کر گئی۔ اس کے بعد یہ مندر عام لوگوں کے ہاتھ آ گیا اور یہاں پہ عام لوگوں کی رہائش آ گئی، لیکن اس مندر میں جو پوجا وغیرہ ہندوؤں کی وہ ختم ہو گئی تھی، لیکن یہ مندر پھر بھی اپنی اصل حالت میں موجود تھا۔ 1992 میں انڈیا میں جب ہندو نیشنلسٹ نے بابری مسجد کو تباہ کیا، اس کو جلایا توڑا، تو اس کے ریاکشن میں بہت سے مسلمانوں نے پاکستان میں کافی مندر وغیرہ توڑے اور ہندوؤں کو بھی مارا۔ تو اس مندر کی حالت بھی اسی ریاکشن کی وجہ سے کچھ خراب ہوئی، اور آج کے دور میں یہاں پہ لوگ رہتے ہیں، اس میں کوئی پوجا وغیرہ نہیں ہوتی۔ یہ مندر آپ اگر غور سے دیکھیں تو اس میں دیواریں وغیرہ کر کے اس کی پارٹیشن کر کے اس میں لوگوں نے اپنے گھر بنا لیے، کمرے بنا لیے ہیں، لیکن اس کا جو اوپر مینار بنا ہوا ہے مندر کا وہ ابھی بھی اپنی اوریجنل حالت میں ہے، بس اس کی حالت تھوڑی سی خراب ہو چکی ہے۔ باقی کچھ دیواریں اور دروازے بالکل پہلے جیسے ہی ہیں اور اپنی اوریجنل حالت میں ہیں۔ یہاں پر ہماری ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ ہم نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ انارکلی میں جتنی گمنام چیزیں ہیں آپ لوگوں کو ساری ایکسپلین کی جائیں۔